ہمارے پاس فہد حسین صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار اسکائپ پر موجود ہیں. شاد بھٹی صاحب اسٹوڈیو میں ہیں. فہد صاحب آپ سے آغاز کریں گے. سر یہ جو ویسے یہ میں نے تمام قانونی رائے رکھنے والے لوگوں سے پوچھا, کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوا شہباز شریف صاحب کے معاملے میں, کیونکہ یوزلی بڑا تھورو پروسیجر ہوتا ہے جو فالو کیا جاتا ہے, اور obviously اب یہ کیس قانونی سے زیادہ تو یہ سیاسی ہے. قانون کے اوپر تو کم ہی بات ہوتی ہے ٹیکنیکلی, یہ تو سیاسی بنیادوں پر بات ہو رہی ہے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ڈفرنس جس کی وجہ سے ضمانت ہوتے ہوتے رہ گئی یا رہتے رہتے ہو گئی؟ آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے فریم کیا جائے. بالکل ہم درست کہہ رہی ہیں ماریہ, اس کو فریم کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ایک عجیب انوکھی سی یہ ایک سچویشن ہے وہ ڈیولپ کر گئی ہے. اچھا, اب ہے تو بنیادی طور پر یہ ایک قانونی معاملہ, کیونکہ عدالت میں ایک فیصلہ آیا, 2 ممبر جج تھا, اس کے ایک جو اس بینچ کے ایک ہیڈ تھے جج صاحب, انہوں نے وہ فیصلہ سنا دیا, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر وہ اناؤنس بھی ہو گیا. جبکہ دوسرے جج صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ میں تو اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں, اور انہوں نے پھر اپنا جو ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے اس پہ انہوں نے اپنا یعنی کہ بہت حد تک اپنی حیرت کا بھی اظہار کیا. تو ایشو دیکھیے ٹیکنیکلی تو ایشو یہ ایک لیگل ایشو ہے, یہ جوڈیشل ایشو ہے کہ ایک عدالت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ میری بھی جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے لائر سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمول کی بات نہیں ہے, عجیب غیر معمولی سی صورتحال بن گئی ہے. لیکن کیونکہ اس میں شہباز شریف صاحب کی بیل پٹیشن انوالوڈ, تو ظاہر بات ہے اس کا سیاسی رنگ تو چڑھنا ہی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ شہباز گل نے پہلے اپنا ایک بیان داغا, اس کے بعد پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک اور بیان داغا, تو اب اس پہ ایک سیاسی غلاف چڑھ رہا ہے. لیکن اس کا حل جو ہے وہ اب ایک جوڈیشل پروسیس سے ہی نکلنا ہے. وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس چلا گیا ہے, اب وہ ایک ریفری جج کریں گے, وہ بینچ جو تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے. تو عجیب کمپلیکیٹڈ سی صورتحال ہو گئی ہے, اور واقعی میں ہماری سر کو جانے پہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آپ دیکھ چکے ہیں پاکستان میں, تو ایک نئی جو ہے وہ ایک ریت جو ہے وہ نیور اے ڈل مومنٹ, نیور اے ڈل مومنٹ. ماشاءاللہ جو بھی یہ کام اس طرح کے ہوتے ہیں اس میں ہم ایک نئی مثال ہمیشہ قائم کرتے ہیں. سو یہ سیاسی کیس ہے, یہ قانونی کیس ہے بھٹی صاحب, یہ سیاسی بنیادوں پہ ضمانت طے ہو رہی ہے یا یہ قانونی بنیادوں پہ ضمانت طے ہو رہی ہے, یہ کیا معاملہ ہے یہ؟ اچھا, پہلی بات تو میں اپنی عدالتوں کے ساتھ ہوں, مجھے اپنی عدالتوں پر بڑا اعتبار ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جب میں بھی پھنسوں گا یا میں بھی کسی جگہ پہ ایسے چکر میں آؤں گا تو یہی عدالتیں مجھے انصاف دیں گی. اور تمام تر مجھے بہت اعتراضات ہیں وہ آپ, اور مجھے کوئی اپنی مجھے لگتا ہے کہ ہماری عدلیہ پہلے سے بہت سفر کیا ہے اس نے, اور پہلے سے بہت بہتر, ابھی اور بہتری ہے انشاءاللہ. اچھا, لیکن ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو وہ حدیث کا مفہوم کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ طاقتور کو چھوڑ دیا جاتا تھا جب کوئی جرم ہوتا تھا تو, اور کمزوروں کو سزا ملتی تھی. پھر سورہ نساء میں ہے کہ مسلمانوں انصاف کے علمبردار بنو اور سچی گواہی دو اور انصاف کرو. اگر تم نے عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے ہیرا پھیری سے کام لیا, اللہ تمہیں دیکھ لے گا, وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تیسری بات ہے اقوام متحدہ کی آپ رپورٹ آپ نے شاید نظر سے گزری ہو, پاکستان میں انصاف کا جھکاؤ امیر اور طاقتور طبقے کی طرف ہے. اچھا, ہمارے ہاں مرغی چور, دھنیا چور سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں, سال جیلیں ہوتی ہیں, ضمانتیں نہیں ہوتی. احترام رمضان میں 5 دن ایک بندے کو سزا ہوئی, 6 سال وہ جیل میں رہا, 6 سال بعد چھوٹا. 2 بھائی جب بری ہوئے تو اس وقت تک وہ پھانسی چڑھ چکے تھے. زرداری صاحب کا سوئس کیس کا اصل ریکارڈ نہیں تھا, بری ہو گئے, اب اصل ریکارڈ وہ سٹور روم میں سنا پڑا ہوا مل گیا ہے. نواز شریف صاحب لندن میں ہیں, اور یہاں ہمارے نظام انصاف میں شراب شہد بن جاتا ہے. اچھا, کیوں یہ آخری جملہ پھر اس پہ کیوں یہ یہاں ہم اس نوبت پہ پہنچتے ہیں؟ فوری جزا سزا نہیں ہے, چور رستے ہیں, چور دروازے ہیں, قانونی سکم اور قانونی الجھنے ہیں, نظام انصاف کا دورہ معیار ہے. اب یہ اندازہ کریں, 2 جج, میں نے آج ہیڈ لائن ایک اخبار کی پڑھ رہا تھا, 2 جج 2 فیصلے, الگ الگ تحریری فیصلے, ایک نے ضمانت منظور کر دی, دوسرے نے مسترد کر دی. ہو سکتا ہے تو اچھا, یہاں تک ٹھیک ہے. آگے سنیں, میرے پاس تحریری فیصلہ 10 قتل کی آیا, بینچ سربراہ نے نہیں آیا, بینچ سربراہ نے یک طرفہ طور پر نائب قاصد کے ذریعے اناؤنس کر دیا. شہباز شریف ذرائع آمدنی ثابت نہیں کر سکے, اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے مسترد کیا ہے اسجد جاوید صاحب جج صاحب, وہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ٹیٹیز کے ذریعے جو فیصلہ آیا وہ اس پر وہ مطمئن نہیں کر سکے. وہ مریض ہیں, وہ نیب کے ہم خیال ہیں بہت سارے. وہ کہہ رہے, دوسرے جو ڈوگر صاحب ہیں جج صاحب, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 70 سال کے ہیں اور کینسر کے سروائیور ہیں, تو اس وجہ سے ان کو ضمانت دی جاتی ہے, نیب وہ کر نہیں سکا. انہوں نے کہا کہ وہ
وہ مریض رہے، مگر آپ بہتر حالت میں ہیں، جیل میں وہی ادویات کھا رہے ہیں جو جیل سے باہر کھائیں گے. ان کے وکیل نے اس نقطے کو نہیں بنایا. ڈس اگریمنٹ ہے نا، لیکن مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، ڈس اگریمنٹ تو بہت سارے فیصلوں میں، بہت سارے مارکس میں ہوتا ہے. اچھا یہاں کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے جلدی کر دی. وہ مسلم لیگ چیز کی جلدی تھی؟ کوئی پولیٹیکل پریشر تھا؟ کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیں نا، کوئی چاہتا ہے شہباز شریف صاحب کی ہمارے ملک میں تو کبھی بھی کچھ چیز بھی نہ کرے، چاہتا ہے خاص طور پہ کہ جلد از جلد ضمانت ہو جائے. نہیں، یہ ہے بھی بڑا. بی بی نے ایک مرتبہ کیا کہا تھا کہ میں جاتی ہوں عدالت، مجھے انصاف نہیں ملتا. نواز شریف جاتا ہے، اسے انصاف مل جاتا ہے. کانگروز عدالتیں اور چمک. اچھا پھر دوسری آخری بات، بڑا نصیبوں والا ہے. میں 3 جملے سے آپ اعتزاز احسن صاحب لگ رہے ہیں، بالکل یہی بات انہوں نے کی ہے. بڑا نصیبوں والا ہے ہاؤس آف شریف. آپ کے دیکھیں نواز شریف، العزیزیہ، فلیگ شپ، ایون فیلڈ، چودھری شوگر مل، توشہ خانہ، ناہل، اشتہاری لندن میں موجود ہیں، اور حکومتیں انقلاب کو مزاحمت. اچھا مریم نواز صاحبہ ہر کیس میں ضمانت، صبح ضمانت کی درخواست دی، دوپہر کو ضمانت ہو گئی، اور عدالت کہہ رہی ہے نیب ان سے پوچھے 10 دن پہلے، ان کو بتائے گرفتار کرنے سے پہلے. اچھا اور حمزہ شہباز چھٹی والے دن، باقی سارا چھوڑ دیں، چھٹی والے دن گھر کے بیسمنٹ میں انصاف مل گیا. شہباز شریف صاحب پہلے جیل سے مجھ پہ نیکی کی، نہیں آپ پہ نیکی نہیں کی، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شہباز شریف صاحب پہلے جیل میں تھے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین اس جمہوریت نے بنا دیا، پھر ضمانت پہ ضمانت. اور پھر ایک اور بھی بڑا مزے کا، ایک اور بڑا مزے کا ہوا کہ ضمانتی مچل کے جمع نہیں کروائے تھے اور ضمانت میں توسیع ہو گئی، اور باقی سارے حسن حسین سلطان، وہ سارے علی عمران اسحاق ڈار تو ہیں ہی باہر. تو ایسا ملک ملے گا؟ سو فہد صاحب یہ مجھے بتائیے نا، یہ جو جیل سے اندر آنا، باہر جانا، ضمانت ہونا نہ ہونا، کسی کو بہت جلدی تھی کہ یہ ضمانت ہو جائے، یا پھر کوئی جو ہے اس کو یہ ضمانت پسند نہیں آ رہی تھی تو رکاوٹ ہو رہی تھی؟ بیکاز اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے. ہم جو بھی بات کریں، ایون پیپلز پارٹی یہ بات کرے کہ بھئی ڈیل کے اور ان تمام چیزوں کے الزامات اب ہم پہ لگا رہے ہیں، لیکن ضمانتیں تو پی ایم ایل این والوں کی ہو رہی ہیں. تو ادھر کلیئرلی امپلائنگ کہ بھئی کچھ کوئی بات چیت کے نتیجے میں ہو رہا ہے نا یہ سب. دیکھیے اس میں 2 چیزیں میرے خیال میں بڑا ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا ہماری. پہلی بات تو یہ کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے یہ پٹیشن اس میں فائل ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر میرے خیال میں اگر ہم یہ کہیں کہ جی اس میں کوئی ڈیل کا حصہ ہے، تو میں تو کم از کم یہ نہیں کہنا چاہوں گا. میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ اتنی فاضل عدالت ہے، اتنی پائی کی عدالت ہے، اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سیاسی طور پر قبولیت؟ تو وہ تو ظاہر بات ہے، میں تو اس طرف جانا بھی نہیں چاہوں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب کی سیاسی بیک چینل جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جیل میں لوگوں کی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں گئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. تو کیا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ان کو کچھ حد تک فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی جیل میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنا ایک سیاسی رول ادا کرتے رہیں، یا وہ جب وہ بیل لے کر باہر نکلتے ہیں تو کیا وہ ایک پیرلل حکمت عملی بنا سکتے ہیں، جس سے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پی ڈی ایم کے اندر یا پی ایم ایل این کی اور پی ٹی ایم کے اندر پیپلز پارٹی کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی بہت ہی 19-20 ہو سکے. تو میرے خیال میں وہاں تک تو مجھے سمجھ آتی ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب شہباز صاحب کو اگر بیل ہوتی ہے، اب پہلے تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ہوتی ہے، اب تو دیکھیے کیا پرابلم ہے، لیکن بہرحال اگر بیل ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو اپروچ ہے، ان کی جو حکمت عملی ہے پی ڈی ایم کی طرف بھی، پیپلز پارٹی کی طرف بھی، اور این ممکن ہے کہ اگر اور کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہونی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آنی ہے، کوئی لچک آنی ہے. یہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن دوسرا جو پہلو ہے عدالت کا، میرا خیال ہے وہ تو وہ اس پہ بالکل یہ تو میں آپ کو ہم ان کی بات کر رہے تھے جو سیاسی اسمک پلیئرز ہیں، پیپلز پارٹی والے. عدالت کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ عدالت کوئی ڈیل میں نہیں سر، شامل وہ ہے. نہیں ہوتا جو کیس پیش کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہاں پر شاید اب ضمانت کے بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، وہ اس پہ اپیل نہیں کریں گے، وہ کہیں گے تاثر یعنی میکسیمم کیا اعتراض نہیں کریں گے. یہ ہوتا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل جو کیس نیب ہے وہ اپنا کیس کمزور کرے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عدالت کسی ہماری ڈیل میں شامل ہے. سر ان کے سامنے جو پیش کرے گی ادارے وہ اسی پہ فیصلہ کریں گے. آئی ایگری آن دیٹ، لیکن میں اسی طرف امپلائی کر رہی تھی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ آج ہم نے دوبارہ دیکھا ہے کہ ترین صاحب جو ہے ان کا جو پورا کیمپ ہے، انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو
यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन इसके साथ साथ अब हुकूमत के अपने अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं। आज मैं देख रही थी मुख्तलिफ जो और उनके अहम लोग हैं, चाहे वो असद उमर साहब हो, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हो, वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि अब कोई फोरम होना चाहिए जहाँ पे तरीन साहब की सुनवाई हो। लेकिन बहरहाल जब इनसे खुद पूछा जाता है, तरीन साहब से, राजा रियाज से, इसहाक खालिद से, कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कौन कर रहा है, तो अभी वो उस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जरा देखिए। शहजाद अकबर, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, चारों में से कौन आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, कौन इमरान खान को मिसगाइड कर रहा है, उनका नाम तो बता देना। मैं 1.25 साल से प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता, मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, मैं कुछ मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता लग जाएगा। राजा साहब जुर्रत करें और उनके नाम बताएं ना, जुर्रत करें, नाम बताएं। साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मैं बता रहा हाँ जी, नाम बताएं, साहब नाम बताएं उनके, एक नाम तो ले दे, कौन है इन चारों में से? सिर्फ 5 दिन का मौका दे देना जरा, मतलब 5 दिन तक आप ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? बड़े अफसोस, मैं यहाँ पर ब्लैकमेल करने। हाँ जी, पहले मैं फाद साहब क्विकली आपसे इस पे ये एक तरीके से जिस तरह से सवालों को ये डील कर रहे हैं, इनकी कोशिश है कि मामलात इस हद तक ना जाए कि बिल्कुल रास्ते तमाम बंद हो जाए। 2 दिन से मैं सुन रही हूँ कि पीटीआई के अंदर जो बाकी इनके फ्रंट रनर लोग हैं, अहम जो स्पोक्स पर्सन, वो भी कह रहे हैं कि गुंजाइश निकलनी चाहिए, गुंजाइश निकाली जाए। तो क्या कोई गुंजाइश आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में निकल जाएगी तरीन साहब के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर से अब कुछ हद तक आवाजें आना शुरू हो गई हैं। न सिर्फ इसलिए क्योंकि तरीन साहब की एक बड़ी पोजीशन है जमात में, इसमें तो कोई शक नहीं है, हालांकि आजकल उनकी जो ताल्लुकात हैं वो बहुत कशीदा हैं, लेकिन उनके साथ बहुत लोग हैं और अब तो हमें नजर आ रहे हैं, पब्लिकली जा रहे हैं, पब्लिकली उनके साथ खड़े होने। अभी जो आपने क्लिप दिखाया उसमें बिल्कुल वाजे हो रहा है उनके पास नंबर्स हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या उनके लिए इमरान खान साहब के हवाले से क्या कुछ लचक पैदा हो सकती है? मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है 2 चीजों पर। पहली चीज तो ये एक्सटर्नल, अगर हुकूमत को आने वाले दिन, देखिए इस वक्त एक हुकूमत बहुत ज्यादा दबाव में है, जो कुछ लाहौर में हो रहा है, जो अभी आपने खत भी पढ़ के सुनाया, हुकूमत दबाव में है, अगले 2-3 दिन में ऐन मुमकिन है, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये दबाव बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो इस वक्त हुकूमत के अंदर ये फीलिंग जरूर होगी कि देखिए जहां इतने मुख्तलिफ चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें एक अंदरूनी फ्रंट और ना खोला जाए। उसके साथ साथ दूसरा एक और भी चीज है हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जो आप थ्रेट की बात करें कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये बात हो रही है, ये तरीन और डबल तरीन एक्शन हो रहा है। यानी जो दूसरे तरीन साहब हैं जो वो आ रहे, उनकी वजह से भी काबीना के अंदर चहमुगैयां हो रही हैं। आपने सुना होगा असद उमर साहब ने तो कल बाकायदा टेलीविजन पे कह दिया कि मैं नहीं इत्तेफाक करता, जो तरीन साहब ने कहा। तो अभी तरीन साहब जब काबीना पर बैठेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वहां भी शुरू होनी, तो एक तरफ तरीन इस्लामाबाद में, दूसरे तरीन है लाहौर में, दोनों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना के अंदर हल्की कुछ एक हमें अंडर करंट नजर आने शुरू हो गए। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन फवाद साहब जी। ये तरीन साहब जो हैं, आपको लगता है कि इनके लिए कोई गुंजाइश निकलेगी? क्योंकि मुझे अब पहले जो पिछले हफ्ते लोग खामोश थे, अब हम देख रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं जी कोई फॉर्म हो, उनकी बातचीत सुनी जाए। तो खान साहब के लिए शायद आसान है ज्यादा अपनी पार्टी के अंदर मामला संभालने के लिए कि ये कदम उनको उठाना शायद पड़े। देखिए, एक तो है निसाबी किताबी जवाब। वो निसाबी किताबी जवाब ये है कि जब इसहाक खाकवानी ने कहा कि मैं बताता हूं, तो तरीन साहब ने कान में कहा कि नाम नहीं बताना। अब इसमें हम कर लेते हैं, वो छोड़ दें कि ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट ने, OECD ने, जिसका हुकूमत पाकिस्तान या FBR से मुआहदा है, उन्होंने 2018 से वो पाकिस्तान को ऑफशोर बैंकों के अकाउंट्स दे रहे हैं और 50,000 पाकिस्तानियों के 1.5 लाख ऑफशोर अकाउंट्स दे चुके हैं। और पता है इनमें कितना पैसा पड़ा है? $7.5 अरब। ये OECD की रिपोर्ट है, जो जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन ने कागज लगाया था पिटीशन में लाहौर हाई कोर्ट में, उस कागज का, और इस पे अरशद शरीफ साहब शो भी कर चुके। अच्छा, इनमें से EFG बैंक में 4 अकाउंट्स तरीन साहब के, ये बात वहां से चली। उसके बाद हम फर्ज कर लेते हैं शहजाद अकबर, आजम खान, असद उमर, वो जो जहांगीर तरीन के वो अगेंस्ट है, वो बाकी इसके अलावा और बड़े फैक्टर्स सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन क्या 140 अरब कहा है वजीर आजम ने, ये कार्टेल है, ये माफिया है। कल क्या हम जहांगीर तरीन की इनसाइड ट्रेडिंग छोड़ देते हैं जो उन्होंने की, जिसपे वो बच गए बाल सजा से, उनके मुबैना फराड, उनके शुगर मिलों के मुबैना फराड सारे छोड़ देते हैं। बात ये है
کہ کیا امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ڈسکس کیا جائے کہ جہانگیر ترین کتنا توڑ پھوڑ ڈالیں گے کہ سر یہ سیاسی چیلنج ہے 115 روپے اس سے بڑا چیلنج اس ملک کو 115 روپے کی بیساکھی پہ کھڑی ہو اس میں یہ بڑا سیاسی چیلنج ہے سر. جانے دیں سر کیا ہو جاتا ہے, حکومتیں امپورٹنٹ ہیں کہ یہ ملک امپورٹنٹ ہے, جو آتا ہے لٹ کے کھا جاتا ہے. ایک کو پکڑو نا 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, بہت اچھی ہے لیکن سیاسی طور پہ میری بات میں نے تو وہ بات کرنی ہے نا, مجھے وہ بات ہے جو مجھے نہیں لگتا میں وزیر اعظم ہوتا میں کہتا کہ کر لو یار, نکال دو مجھے. یعنی ایک کو پکڑتے ہیں 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, خدا کا خوف کر, دوسرے کو پکڑتے ہیں فیڈریشن خطرے میں پڑ جاتی ہے, تیسرے کو پکڑتے ہیں حکومت خطرے میں پڑ جاتی ہے. سارے کیسز ان کے میرے پہ ڈالیں اور مجھے اندر کر دیں تاکہ یہ جان چھوٹے, خدا کا خوف کریں. چور ڈاکو لٹیرے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ہم ڈسکس کیا کر رہے تھے کتنا فیکٹر ڈالے گا. سر وہ اگلے بندے جو ہے 30 لوگ اپنے ساتھ شو کر دیں گے, 40 شو کر لیں, 50 شو کر لیں, نوازے میں غلام لوگ. تحریک انصاف ان کو پولیٹیکلی انگیج کرے گی نہیں کرے گی. جہانگیر ترین صاحب کو میں وزیر اعظم صاحب کے اس معاملے میں حق میں ہوں. کل شوگر کمیشن رپورٹ بنی تھی, ہم کیا کہہ رہے تھے, رپورٹ تو ہو گئی, پبلک ہو گئی, چینی چوروں کو نہیں پکڑا. اچھا پکڑنے لگے تو جہانگیر ترین کے وزیر اعظم کے ساتھ میں ساتھ کھڑا ہوں. پلیز اللہ کے نام پہ حکومت جاتی ہے جائے, کسی کو نہ چھوڑیں, اکراس دا بورڈ. چلے بہت بہت شکریہ. موجود تھے فہد حسین اور یہ شاد بھٹی صاحب. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Net Kelowna Disney